بس یہ کر رکھا ہوں، ٹھیک ہے. شکریہ جناب. میرے خیال میں بڑی سحر اصل بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. جس طرح آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہم ابھی سیدھا میٹنگ سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میٹنگ میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے کل کے فیصلے کی روشنی میں کہ آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم نے جو بگر فورمز ہیں، ہائر فورمز ہیں، وہاں پر ہم نے کن کن چیزوں پر اپروچ کرنا ہے. تو میرے خیال میں سارے پوائنٹس جو ہیں وہ خواجہ صاحب نے بھی اٹھا لیے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. ان کو رپیٹ کرنے کا فائدہ کو نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بات کی تھی کہ بھئی اس طریقے سے میں پریس کانفرنس پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے اسمبلیوں کے ساتھ مذاق ہونا ہے، اس طریقے سے اگر عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہونا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک اور مزیدار جو بات ہے کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ میجورٹی اس لیے غائب ہے ان سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسمبلی کیوں تڑوائیں، کس لیے ہم ایک سال پہلے جو ہے وہ گھروں میں چلے جائیں، پتہ نہیں آئندہ الیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. آئندہ بھی اتحادی حکومت جو ہے وہ یہ اچھے فیصلے کرے گی جس سے پنجاب کے عوام کی جو ہے وہ نمائندگی بھی بہتر انداز میں ہو، اور جو پنجاب چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں پیش رفت کریں. بہت شکریہ. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کے احکامات اسپیکر نے اجلاس طلب نہیں کیا، اس لیے اور ان کا وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ اقدام غیر قانونی سمجھا گیا، اور عدالت نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا ہوں. اجلاس ہوتا تو وہ ووٹ لیتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تمام تر سوال کیا کیا آپ نے ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے آئین سے تجاوز کیا ہے، اسپیکر نے ان کے احکامات کو نہیں مانا اور اجلاس نہیں بلایا، اعتماد کی ووٹ دی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اسپیکر نے جو ہے وہ چیف منسٹر سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور اس نے خود سے ہی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا؟ نہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی مرضی شامل تھی، نہ چیف منسٹر کی مرضی شامل تھی. سوال کریں گے تو جواب دیں. سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ نے کب انکار کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں وزرائے اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دیے گئے، گورنر کے پاس اختیارات بالکل محدود کر دیے گئے. کیا وزٹ کرنے جا رہی ہے 18ویں ترمیم میں جو یہ نکات شامل کیے گئے؟ نہیں، اس کا بالکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی شخص قائد ایوان ہوگا جس کے پاس میجورٹی ہوگی، اور مرکز میں صدر کے پاس اور صوبوں میں گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ قائد ایوان میجورٹی کو لوز کر گیا، وہ اسے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور بارہا صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں یہ کہا گیا ہے اور اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں، اور اس سے واضح طور پہ روگردانی کی گئی ہے، آئینی وائلیشن کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہی کام کیا ہے جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا تھا، آئین شکنی کی گئی ہے. جی، پاکستان مسلم لیگ کا اعظم اس وقت سونے کی مرغی ہے، وہ انڈا نون لیگ کے ڈبے میں دے گی یا کسی اور ڈبے میں جا کر دے گی؟ دیکھو انڈا دینے کا ٹائم تو آنے دو. بتائیں گے نا کہ کس جگہ پر انڈا دیتے ہیں. ابھی تو فی الحال ابھی تو جو انڈے دے رہے ہیں ان انڈوں سے محظوظ ہوں. جب وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے کیا انڈا کدھر دینا ہے. آپ جو پٹیشن کرتے ہیں وہ سنت خانے میں رہتی ہے، ان کی سماعت جو ہے وہ بڑی جلدی لگ جاتی ہے، تو کیا ابھی بھی نظریہ ضرورت زندہ